الشیطان الرجیم۔ آگے آیت کریمہ ہے 145 نمبر۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں لکھ دی۔ کیا لکھ دی؟ موعظہ، نصیحت، و تفصیلا، اور ہر چیز کی تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل، تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ یہاں لفظ کل آیا ہے نا، یہ کل سے مراد جو ہے نا عقائد اور احکام اور نصائح، یہ مراد ہے، تمام عقائد، احکام اور نصائح، نصیحتیں یعنی جن کی ان کو ضرورت تھی، یعنی کافی شافی تھی وہ تورات ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، ان کے لیے کافی تھی، جن کی حلال اور حرام اور دین کے دوسرے معاملات معلوم کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ سب کچھ لکھ دیا۔ لفظ کل جو ہے نا، اس کا عموم جو ہوتا ہے نا موقع کی مناسبت سے ہی متعین ہوتا ہے، موقع محل کی جو مناسبت ہے نا اس کے مناسبت سے وہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں کتنا عموم ہے، کیا مراد ہے۔ جس طرح بلقیس جو یہ مشہور ہے ملکہ سبا، اس کے بارے میں ہدہد نے آ کے بتایا تھا نا سلیمان علیہ السلام کو، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ وہ ہر شے سے دی گئی تھی۔ اس سے بھی مراد یہی ہے نا کہ جس کی اس کو ضرورت تھی نا، ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا جس کی اس کو ضرورت تھی۔ سورہ نمل ہے 23 نمبر آیت کریمہ۔ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے دے دی گئی تھی اس کو، دنیا، پوری دنیا کی، یہ عموم اتنا مراد نہیں ہے، وہاں جس کی اس کو ضرورت ہے نا وہی مراد ہے۔ اس طرح یہ سورہ احقاف کے اندر آیا ہے 25 نمبر آیت، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، یعنی جو طوفانی اندھیری آندھی چھوڑی تھی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر، اس کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دیتی تھی وہ۔ تو اس میں بھی یہ ظاہر ہے کہ اس نے کائنات کی ہر چیز کو برباد تو نہیں کیا، یعنی وہاں جہاں وہ چھوڑی گئی تھی نا وہ مراد ہے وہاں، ورنہ تو وہ زمین بھی موجود ہی تھی وہاں۔ تو یہ مراد ہوتا ہے موقع یعنی مناسبت سے عموم۔ کئی دفعہ لفظ کل سے کئی جو ہے نا اس طرح استدلال کر لیتے ہیں، کل استغراق عمومی یا عمومی استغراق مراد، عموم استغراقی مراد لے کے نا وہ انبیاء یا اولیاء کے لیے اختیارات کلی یا علم غیب کلی نکال لیتے ہیں، حالانکہ یہ نص نہیں ہوتا، کلمہ کل عموم استغراقی پر نص نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے احسن صورت میں دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتدری یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، قلت لا، فوضع یدہ بین ثدییہ حتی وجدت برد اناملہ بین ثدییہ۔ تو آگے لفظ ہے فتجلی لی کل شیء، کہ تجلی ہوگی میرے لیے ہر شے کی، یہاں کلو شے سے وہ یہاں یہی مراد لیتے ہیں، کلی یعنی ہر شے، یعنی عموم استغراقی۔ میرات المفاتی میں لکھا ہوا ہے اسی حدیث کی شرح میں مولانا عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے، کہ اس جگہ پر لفظ کل جو ہے نا یہ عموم استغراقی کے لیے نہیں ہے، یعنی اس وقت جن کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، وہ فرشتوں کا جو عالم تھا نا وہ ہر شے ظاہر ہو گئی تھی، کشف ہو گیا تھا اس وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب بتاؤ جانتے ہو فیما یختصم الملأ الاعلی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو پھر بتایا کہ فرشتے جو ہے نا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں درجات کے بارے میں اور کفارات کے بارے میں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جو درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یعنی ان کی آواز بھی وہ سنائی دی، اور وہ جو گفتگو کر رہے تھے سارا منظر جو ہے نا وہ سامنے ہو گیا تھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، یعنی اس کا اثر تھا کہ کشف، ویسے بھی نبی کے لیے کشف یہ برحق ہے، یقینی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ وحی کی ایک قسم ہی ہے۔ جس طرح بیت المقدس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا کفار قریش کو وہ بتا رہے تھے اس کے اوصاف بیت المقدس کے۔ یہ کشف نبوی جو ہے نا یہ حقیقی ہے اور یقینی ہوتا ہے، اور وحی کی ایک قسم ہے یہ کشف۔ باقی کسی دوسرے کا کشف جو ہے نا اس کے بارے میں حتمی یقینی نہیں کہا جا سکتا، تو اس میں دوسرا بھی امکان ہوتا ہے غلطی کا بھی۔ تو نبی کے کشف یہ حقیقی ہے، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ جس طرح کلی علم غیب یہ، اور ہر وقت، پھر ہر وقت کا بھی نہیں نکلتا کہ ہر وقت ایسے ہی تھا، یہ بھی نہیں ہے، اس وقت تھا ایک، یعنی یہ بھی خواب کا واقعہ ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں آپ، یقظتاً کا واقعہ نہیں ہے یہ، رأیت ربی فی احسن صورۃ خواب کا واقعہ۔ ترمذی کے اندر آتی ہے یہ حدیث، سورۃ صاد کی تفسیر میں ہے یہ، اسی طرح یہ مشکات میں ہے کتاب المساجد کے اندر یہ۔ تفصیل لکل شیء، فخذها بقوہ۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ پکڑ لیں یا لے لیں ان کو، الواح یعنی تورات جو ہے نا یہ الواح تختیاں پکڑ لیں، بقوہ قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑنے سے مراد تو مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے۔ مجاہد نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، مجاہد بن جبر مکی بخاری شریف کے اندر، کہ ان پر عمل کرنا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر اسی آیت کی تفسیر کے اندر، کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، تھام لیں، یعنی عمل کرنا ہے۔ یہ ان کو بھی حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ ادھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ پکڑنا معنوی ہے، حصی نہیں ہے کہ ہاتھ کے ساتھ جانا مضبوطی سے پکڑ لے، اس طرح یہ حصی ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ معنوی کہ مضبوطی کے ساتھ جانا، استقامت کے ساتھ پورا پورا عمل کرنا ہے ان پر، کہ سستی نہیں کرنی عمل کرنے میں۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ان کی، یہ ضمیر وہی الواح کی طرف ہی ہے، کہ ان کے جو بہترین باتیں ہیں ان کو پکڑے رکھیں، پکڑیں۔ اور ظاہر ہے کہ تورات کی ایک معنی کے مطابق تو ساری باتیں احسن ہی تھیں، یعنی اگر کسی شے کا حکم دیا ہے وہ بھی احسن ہی ہے، اگر کسی شے سے منع کیا وہ بھی احسن ہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بات احسن ہوتی ہے، احسن، ان احسن الکتاب کلام اللہ، یا ان اصدق الکلام کلام اللہ، و احسن الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام احسن بھی ہے، اصدق بھی ہے، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، تو اللہ تعالیٰ
کہ کلام کے اندر، اللہ کے احکام کے اندر حسن ہی حسن ہے، اچھے ہی اچھے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء سب حسنہ ہی ہیں، اس طرح اس کے احکام وہ سب حسنہ ہی ہیں۔ سمجھ لگی نا؟ تو یہ تو بعض نے اس کی تفسیر ویسے اور بھی کی ہے، یہ قرآن کے جو بہترین یہ احکام ہیں، یہ جو ہے نا دو میں جن میں ایک بہتر ہے، یعنی ایک اولا ہے، ایک یعنی اولا نہیں ہے۔ جس طرح یہ عمل کرنا اولا ہوتا ہے کہ کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، یعنی اس کے مقابلہ میں جائز، یعنی یہ بہتر ہے کہ کر لے، اگر نہ کرے تو چلو کوئی نہیں، یعنی مستحبات جو ہے نا یہ، یا مثلا دو میں اختیار دیا گیا ہے، یہ اس وقت مثلا قصاص لینا یا معاف کر دینا، انتقام لینا یا صبر کرنا، یا درگزر سے کام لینا، یا قرض وصول کرنے میں مہلت دے دینا یا چھوڑ دینا، ان میں جو احسن ہے یعنی جس کا زیادہ اجر ہے وہ اختیار کر لینا۔ یہ بھی بعض نے تفسیر کی ہے اس کی۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس کا جو ہے نا بعض نے تو یہ معنی کیا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا یہ فرعون اور اس کی آل کے گھر مصر لے جاؤں گا۔ تو پہلے میں نے بتایا تھا کہ کئی مفسرین کا یہ ہے موقف، وہاں جو مشارق الارض و مغاربہا آیت آئی تھی نا، اس میں بتایا تھا آپ کو کہ بنی اسرائیل دوبارہ پھر ادھر آئے تھے مصر میں، ان گھروں کے اندر رہنے کے لیے، اپنے ان کے بھی وہ گھر تھے ادھر، تو ایسے کل نہیں آئے تھے، بعض آئے تھے، بعض یہ بعض نے یہ تفسیر کی ہے، یعنی آل فرعون جو باغات چھوڑ گئے تھے، خزانے جو چھوڑ گئے تھے بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر مالک بنا دیا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف کی پہلے 137 نمبر میں اشارہ ہو گیا اس کی طرف۔ یہ نہیں آتی پڑھنے میں، یہ باؤ یہ قرآن کا رسم الخط ہے نا، یہ اسی طرح ہی ہے، قرآن کے رسم الخط پر جو ہے نا کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا، یہ قاعدہ ہے شرف کی کتابوں میں بھی، اور جو ہے نا یہ تجوید کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے نا اس پر قیاس کر کے بندہ بنا نہیں سکتا، یہ اسی طرح ہے، توقیفی ہے، یہ توقیفی، کئی اور بھی حروف ہیں اس کے علاوہ بھی، سَأُورِيكُمْ، ارا یوری سے ہے، یہ ارا اُورِيكُمْ واو لکھی جاتی ہے، تو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک سماعی کہہ لیں غیر قیاسی، اور جس طرح ہے نا یعنی غیر توقیفی توقیفی یعنی اسی طرح ہی ہے، اس کو رہنے دینا، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی دوسرے کو۔ جس طرح استحوذ ہے قرآن میں لفظ استحوذ، اس میں تعلیل نہیں کی گئی، حالانکہ تعلیل کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے جو ہے نا دوسرے الفاظ خود اپنی طرف سے ہم بنائیں اس وزن پر، باب استفعال سے جو اجوہ واوی ہے، استعانہ ہے نا، مثلا استعانہ وہاں نہیں پڑھا گیا، ادھر استحوذ پڑھا گیا، استحاذہ نہیں پڑھا گیا، تعلیل کی نہیں گئی، حالانکہ سبب موجود ہے۔ اس طرح اولی لفظ ہے، اولی لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہیں اولی ہے، اولو الالباب، اولو الالباب نہیں پڑھتے، وہاں بھی وا لکھی ہوتی ہے۔ یہ کئی کلمے ہیں، کئی جگہ پر مفرد کا لفظ ہوتا ہے واو لکھ دیتے ہیں، یدعو واو لکھ دیتے، واو کے بعد الف لکھ دیتے ہیں، حالانکہ جمع کے بعد لکھا۔ بعض مثالیں اس طرح مل جاتی ہیں قرآن کی۔ تو یہ دار الفاسقین جو ہے نا، ایک تو یہ تفسیر اس کی گئی ہے، تو کئی اس کی تفسیر جو ہے نا یہ دار الفاسقین سے جہنم کا گھر بھی مراد لیتے ہیں، یعنی اگر
تمہیں نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں فاسقین کا گھر دکھاؤں گا میں ان قریب، یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے، ان احکام پر نہیں چلو گے، پھر یہ معنی مراد لیتے ہیں فاسقین کا گھر۔ تو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کا معنی بڑا بننا ہوتا ہے ویسے، یعنی کبیر 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 بننا، تکبرہ۔ کبر سے ہے یہ لفظ کبر، ایک کیبر سے ہوتا ہے، کیبر سے، کبر سے ہوتا ہے اس کا معنی بوڑھا ہونا ہوتا ہے، کبر کبیر بوڑھا، کبر سے ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تکبر۔ کبر تکبر کا اسم مصدر بھی بن جاتا ہے، اور کبر یہ مجرد بھی ہے۔ تو کابرہ یکبرو یا کابرہ یکبرو، یہ آ جاتے ہیں باب اس کے مجرد جو ہیں۔ کبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کبر کے درجات ہیں، یعنی بعض کبر سے بڑے ہیں۔ یہ مثلا نماز ترک کرنا یہ بھی کبر ہے، شرک کرنا یہ بھی کبر ہے، یا اپنی عبادت کروانا کسی سے، یہ اس سے بھی بڑا کبر ہے۔ یہ دہریہ ہونا یہ سب سے بڑا کبر ہے، دہریہ ہونا یعنی اللہ کا منکر ہی بن جانا، اللہ کا انکار ہی کر دینا، یہ اس سے بھی بڑا کبر ہے۔ تو یہ ابلیس کا کبر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بھی پاس ہی ہے، حکم بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی سامنے اللہ تعالیٰ کے اس کے نافرمانی اور پھر ضد پر اتر آیا، مقابلہ شروع کر دیا، تو یہ بھی بہت بڑا کبر ہے، یہ کبر۔ اس طرح یہ جو ائمۃ الکفر ہوتے ہیں ان کا کبر، جس طرح فرعون ہے مثلا، نمرود، بڑے بڑے اس دور کے بھی جو ائمۃ الکفر ہیں، یہ سب سے یہ بڑا یعنی کبر ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، ہر طرح کی نشانی وہ دیکھ لینا پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ رشد کا راستہ دیکھتے ہیں، بھلائی کا راستہ دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے راستہ نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ برے لوگوں کا ذکر کیا ہے، جو ہدایت ان کے سامنے رکھی جائے، ہدایت کے اسباب ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، انبیاء کو بھیج دیا جائے، کتابیں دے دی جائیں، اس کے باوجود بھی جو ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ سورہ صف ہے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دیکھو نا، پہلے ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اسے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ٹیڑھا نہیں کرتا۔ بندہ جب خود آپ سبب بن جاتا ہے نا، آپ ہی سبب بن جاتا ہے گمراہی میں رہنے کا، گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہی کر دیتا ہے، پھر بھی سمجھاتا رہتا ہے ساتھ، پھر بھی اگر نہ مانے کسی وقت بھی، دعوت تو اللہ کی پھر بھی جاری ہی رہتی ہے کہ آ جا، واللہ یدعو الی دار السلام، یہ تو ہر وقت ہی ہے نا، دار السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی دعوت۔ آخر کار اللہ پھر مور بھی لگا دیتا ہے، پھر بھی دعوت اس کو پیش کی جاتی ہے، اگر پھر بھی وہ چاہ لے نا، اللہ تعالیٰ مور کو ختم بھی کر سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ مور ختم ہی نہیں کر سکتا، مور لگی ہوئی بھی دور کر دے گا اللہ تعالیٰ، اگر کوئی بندہ اس طرف سر اٹھا کے دیکھ لے، ہدایت کی طرف ارادہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ مور بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب،
کہ جو منیب ہوتا ہے نا، یا ہو جائے جو منیب، اللہ اس کی رہنمائی کر ہی دیتا ہے۔ تو جو منیب ہو ہی نہ کسی صورت میں بھی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہی رہنے دیتا ہے۔ تو یہ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر یہ ہدایت کا راستہ پکڑ لیتے تو اللہ دے دیتا ہے ان کو، لیکن یہ ہدایت کا راستہ نہ پکڑیں، گمراہی کو ہی اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہی پھر رہنے دیتا ہے۔ سمجھ لگی نا؟ تکبر کے بارے میں ایک روایت لکھی ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں، اور تفسیر میں بھی لکھ دیتے ہیں، یہ مسلم شریف کی ہے اصل میں حدیث، عبداللہ بن مسعود کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، تکبر، اس حالت میں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابی ایک آدمی تھے، انہوں نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، کوئی بندہ جانا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ کبر ہے؟ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہا کہ تکبر یہ ہے باطر الحق و غمط الناس، حق کے آگے جانا، اڑ جانا، اکڑ جانا، انکار کر دینا، اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ مسلم ہے، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر، یہ 91 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر جو لوگ اپنی بڑائی اور برتری کے ذام میں حق قبول نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ کسی حکم کے آگے، کسی نبی کے حکم کے آگے کہ نبی نے شرعی حکم دیا ہے، اس کے آگے بھی وہ جھکنا نہیں چاہتے۔ نبی کا حکم اپنا بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو پھر بھی وہ جھکنا نہیں چاہتے، اس طرح اڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنی آیات قبول کرنے سے دفع دور کر دیتا ہے۔ ایک بخاری شریف کے اندر ہی ویسے اثر ہے یہ، لا یتعلم مستحین ولا مستکبر، کتاب العلم کے اندر نا ترجمۃ الباب کے اندر امام صاحب نے یہ اثر ذکر کیا ہے، میرا خیال یہ مجاہد کا قول ہے، لا یتعلم مستحین ولا مستکبر، مستحی علم نہیں حاصل کر سکتا حیا کی وجہ سے، اور دوسرا مستکبر، تکبر کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو کبر ہے اس کے دل کے اندر، طلب علم میں وہ کامیاب نہیں ہوتا متکبر، کیونکہ اس میں تواضع کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے، بہت بڑے عالم ہیں، یہ کبار علماء میں سے ہیں، بڑے فقیہ دور حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بعض اہل علم نے حافظ بن قیم کے درجے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا نام ہے حلیہ الطالب، اس میں کو طالب علم کے اوصاف جو ہے نا بیان کیے ہیں، کن صفات کو اپنائے اور کن صفات سے جو ہے نا یہ گریز کرے، دور رہے۔ حلیہ طالب العلم نام ہے کتاب کا، اس کی شرح لکھی ہے شیخ محمد صالح عثیمین صاحب نے، پڑھائی ہے تو وہ شرح بن گئی نا، یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ویسے بہت اچھی کتاب ہے معلوماتی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صفات کے ساتھ متصف اور بری صفات سے مجتنب رہنے کی توفیق دے۔ یہ آج کل بھی ویسے یہ اسی طرح ہی ہے، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وان یروا
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ عام دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر برائی کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اڈے جو ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، برائی کے وہ مراکز جو ہیں فحاشی کے، اس طرح جو بدعات ہوتی ہیں وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، شرکیات پر، قبر پرستی دیکھ لیں آپ، یا سین میں جس طرح یہ ہوتے تھے سین میں، تو ان میں جو ہے نا اتنا رش ہوتا تھا نا کہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوتا تھا، لوگ پہلے پہنچے ہوتے تھے، ٹکٹیں لے لے کے، پیسے دے دے کے، مال بھی ضائع، ایمان بھی ضائع ایسی مجالس میں۔ اور جدھر دینی پروگرام ہے ادھر حتیٰ کہ جمعہ ادھر مسجدیں خالی ہوتی ہیں، جمعہ والے دن بھی اذان کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، بعد میں لوگ قیدہ چیدہ کوئی آنے شروع ہوتے ہیں، تو وہ اڈے جو ہوتے ہیں دوسرے، وہ ہال وغیرہ میرج وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، جہاں خواتین ہوتی ہیں ادھر ہجوم ہوتا ہے زیادہ مردوں کا، عام اسی طرح ہی ہے۔ اس طرح یہ رسومات جو ہوتی ہیں ان میں بھی بڑی بھیڑ بن جاتی ہے، ازدحام، رش وغیرہ۔ شیخ علی طنطاوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تعریف عام بدین الاسلام، اس میں ویسے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ نیکی کی طرف جو ہے نا آنا کسی کا، اس کی مثال دے کے سمجھایا ہے، اور بدی کی طرف آنا، کہ بدی کی طرف آنے میں سرعت ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف آنے میں جو ہے نا یہ تاخیر یا دیر، سستی، کاہلی انسان کے اندر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی برائی میں مبتلا ہو، کر رہا ہو گناہ وغیرہ، تو کوئی واعظ چلا جائے، اگر کوئی نصیحت کرنے والا ناصح چلا جائے وہاں اس کو سمجھانے کے لیے، اس پر جو ہے نا بڑی مشقت، محنت درکار ہوتی ہے اس کو اس طرف لانے میں، نیکی کے راستے کی طرف لانے میں۔ اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ جس طرح ایک نیچے پانی ہے اور اس کو اونچی جگہ پر لے جانا ہو، بہت اونچان ہے، نیچے سے اوپر پانی لے جانے کے لیے بڑی مشقت جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتی ہے، کوئی پائپ لگانا پڑیں گے، موٹر وغیرہ، اس کے ذریعے جو ہے نا پھر پانی اوپر پہنچانا، یا ڈولوں کے ساتھ جو ہے نا نکال کر اوپر لے جانا، پھر جا کے پانی وہاں پہنچایا جا سکتا ہے مشقت، محنت کے ساتھ۔ لیکن برائی کی طرف بندے کا مائل ہونا، برائی کی طرف مائل ہو جانا، دل کا جلدی جھک جانا، یہ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جس طرح اوپر والی جگہ میں پانی ہو بلندی پر، تو وہاں سے اس کو نیچے جانا لانا ہو، تو تھوڑا سا منہ ہی اس کا کھول دیا جائے نا، وہاں جس جگہ پانی بند ہے سوراخ کر دیا جائے تھوڑا سا ہی، تو پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے نیچے اترنے کے لیے، بند کے اندر کوئی تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو پانی نیچے آسانی سے سارے کا سارا بہ خود راستہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح جانا برائی کی طرف جانا انسان یہ جلدی لپک جاتا ہے، اور نیکی کی طرف جو ہے نا یہ بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھی لیکن جو برائی کی دعوت دینے والے تو ان کی طرف لوگ جلدی جو ہے نا چلے جاتے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دینے والوں کی طرف جو ہے نا یہ نہیں۔ سمجھ لگی نا یہ ایت ہے، جتنی یہ بدعات دنیا کے اندر ہو رہی ہیں ان کا بھی یہی حساب ہے، سنتوں کے اجتماعات اگر ہوں تو لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی، پاس سے ہی گزر جاتے ہیں، ویسے ہی اگر دوسری کوئی ہو جائے تو اس پر وہاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے خود بخود جمع ہوتے جاتے ہیں جلدی جلدی۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے غافل تھے، ہماری آیتوں سے غافل تھے۔ یہ سمجھ لگی نا، یہ اصل میں یہ صرف آیات ہے نا، اللہ کی آیتوں سے پھیر دینا، اس کی وجہ ہے یہ، یعنی ان کا تکذیب کرنا، پھر ان کا تکبر کرنا، پھر ان کا غی کو اپنا راستہ بنا لینا، یہ سب، اور ہماری آیتوں سے غافل ہونا، یہ سب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے، یہ ہے۔ تو ورنہ تورات تو واضح کتاب تھی، اور ان لوگوں نے ایسے کیا تھا نا، ان میں سے اکثر جو ہے نا یہ
پھیر دیے گئے تھے، ان کی یہی حالت تھی۔ تو رات تو مل گئی تھی، اب ان کا کام تھا اس کو پڑھنا سیکھنا، پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا، عقیدہ اس کے مطابق بنانا۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے گناہ، ہر طرح کا گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، شرک تک بھی کرنے لگ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد شرک بھی کرنے لگ گئے تھے۔ وہی بچڑا جو ہے نا، جو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ سمندر کے اندر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا تھا، آگے آئے گا اس کا ذکر۔ تو بعد میں جا کے پھر وہ بنا لیا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جا کے پھر عبادت شروع کر دی تھی اس کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑا پلا دیا گیا اپنے دلوں کے اندر بچڑا، یہ بہت مبالغہ ہے، یعنی بچڑا جس طرح ان کے دلوں کے اندر ہی بس رہا تھا وہ، حالانکہ مراد سے محبت ہے، یعنی اچھے بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس طرح پلا دی گئی تھی، نکلتی نہیں تھی کسی صورت میں بھی، اتنا گمراہ تھے یہ لوگ۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ کیونکہ تکذیب سے جو ہے نا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تکذیب ایک تو ہوتا ہے نا کہ عمل یعنی سستی کی وجہ سے عمل رہ گیا ہو، ایک ہے تو ویسے انکار کر دے کو بندہ، یہ تو بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ تکذیب کرنے والا یہ کفر کی حد میں پہنچ جاتا ہے، ترک کی وجہ سے حالانکہ کافر نہیں ہوتا، اس میں عاصی کہا جاتا ہے کہ یہ عاصی ہے بندہ، نافرمانی ہے۔ لیکن جو مکذب ہو جائے نا، سری آیات کی تکذیب کر بیٹھے، تو یہ تو مرتادی ہو جاتا ہے بندہ۔ اس طرح آخرت کا جو منکر ہو جائے، آخرت کا منکر، یہ بھی کافر ہے بالاتفاق۔ جب مرتاد ہو جاتا ہے نا بندہ، تو اعمال اس کے سارے ہی حبط ہو جاتے ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کے اور وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن بھی ان کو جو سزا ملنی ہے نا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے، اللہ کا عدل، یہ ان کے عملوں کی پاداش، عملوں کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا، یہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا تورات لینے کے لیے، تو بعد میں ان کی قوم نے ان کے بعد یعنی گائے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے من بعد ہی، اس کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد، اتخذ بنا لیا، من حلیہم، اپنے زیوروں سے، زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، جو ایک جسم تھا، لہو خوار، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ خوار جو ہے نا گائے کی آواز کو کہتے ہیں خوار۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انہ لا یکلمہم، بے شک وہ یعنی بچڑا ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اسے الہ بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ یہ ایک مفعول حذف ہے، اتخذوہ کا، اصل میں تھا اتخذوہ الہن، یہ پہلے آ گیا تھا نا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، الہ بنایا تھا وہ۔ یہ قصہ جو ہے نا سورہ طٰہٰ میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ من حلیہم، ادھر لفظ آیا نا جمع کا ہے، یہ حلیتن کی جمع، حلیہ زیور کو کہتے ہیں نا، تو حلیون اس کی جمع آئی ہے۔ تو یہ الفاظ ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ زیورات جو ہے نا بنی اسرائیل کے اپنے تھے۔ ہم ہے نا، ہم، کئی لوگ ویسے کہتے ہیں، تفسیروں کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ زیورات انہوں نے
آل فرعون سے عاریتاً لیے ہوئے تھے، یعنی ان کی عورتوں نے ان کی عورتوں سے عاریتاً لیے تھے۔ تو جب یہ اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ ادھر سے نکل جائیں، رات وہ نکل آئی، اسی طرح ہی واپس نہیں کیا ان کے۔ اس کی تردید ہوتی ہے من حلیہم سے، یہ اپنے ہی زیورات تھے ان کے۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں کے اندر وہ آیا ہے، یعنی ادھار لیے تھے انہوں نے بنی اسرائیل سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ادھر سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے نا یہ واقعہ اسی طرح بہت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، لمبا۔ سورۃ القصص کے اندر بھی ہے یہ۔ ادھر سورۃ طٰہٰ سے جو ہے نا کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ 87 آیت سورۃ طٰہٰ کی کہ جب موسیٰ طور پر تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص سامری نے ان سے یہ زیورات لے لیے، بنی اسرائیل سے وہ زیورات لے لیے اور انہیں آگ میں پگھلا کر بچھڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا ڈالا جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ تو ادھر بنی اسرائیل کی طرف نسبت کی گئی ہے یہاں سورۃ الاعراف کے اندر، اتخذ قوم موسیٰ، تو ادھر وہ سامری کی طرف نسبت ہے۔ اس میں یہ منافات نہیں ہے کیونکہ یہ راضی ہو گئے زیورات دینے پر اور اس کو الہ بنانے پر راضی ہو گئے تھے، اس لیے اتخاذ کی نسبت سب کی طرف ہو سکتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سامری نے اسے ان کی اجازت اور رضامندی سے بنایا تھا اور وہ اپنے لیے اس قسم کے ایک معبود کی خواہش رکھتے تھے، یعنی بنی اسرائیل۔ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا انہوں نے راستے کے اندر، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تردید بھی کر دی تھی 4 وجوہ سے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں سے جو ہے نا وہ مچھڑے کی محبت نکلتی نہیں تھی۔ تو یہ ویسے اس میں جو ہے نا بائبل کا بھی رد ہے۔ بائبل کے اندر اس بچھڑے بنانے کی نسبت جو ہے نا ہارون علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے بچھڑا بنایا تھا۔ یہ جو ہے نا یہودیوں کی یہ بڑی شرارت ہے کہ نبیوں کی طرف یہ اس طرح کی باتوں کی نسبت جو ہے نا وہ کر دیا کرتے تھے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ بلکہ ادھر تفسیر سنائی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ موجودہ تورات کی دوسری کتاب کے 32ویں باب میں جو لکھا ہے کہ ہارون نے خود ہی ان کو بچھڑا بنا دیا تھا، یہ صریح غلط ہے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے، یعنی نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ شان نبوت ایک طرف ہو دوسرا شرک ہو اس کے اندر، یہ تو 2 ضدیں ہیں، 2 ضدیں تو اکٹھی ہو نہیں سکتی نا۔ ادھر نبوت کی شان ہے، ادھر شرک کرنا۔ نبی تو شرک سے منع کرنے کے لیے آئے، توحید پھیلانے کے لیے آئے، یہ جائے کہ وہ خود آپ وہ شرک پر ان کو لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی گستاخیاں جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مہیمن قرار دیا ہے، مہیمن، یہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ مہیمن کا معنی ہوتا ہے یعنی نگران، یہ کتاب پہلی کتابوں پر بھی نگران ہے، یعنی پہلی کتابوں کی تحریفات بھی کھولتی ہے قرآن پاک، پہلی کتابوں کی تحریفات کھولتی ہے قرآن، کھولتی ہے یہ کتاب قرآن۔ تو کئی جو ہے نا مفسرین وہ اس طرف بھی چلے گئے ہیں کہ یہ بچڑا جو ہے نا واقع گوشت، پوست اور خون کا بن گیا تھا، اس میں جان پڑ گئی تھی، یہ ویسے صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ محض ایک مجسمہ تھا، اس میں ہوا داخل ہوتی تھی، کوئی ایسا سوراخ رکھا تھا پیچھے اور سامنے اندر ہی جو ہے نا اس طرح ہوا تیز چلتی، تو جب پیچھے سے ہوا داخل ہو گیا نا وہ منہ کی طرف سے نکلتی نا تو آواز سے نکلتی تھی، جتنا تیز ہوا ہو نا تو بسا اوقات یا روشن دانوں سے یا کوئی آوازیں اس طرح کی آنی، چیخ دار آواز سی آنے لگ جاتی ہے ہوا کی وجہ سے۔
اس طرح کی آواز آتی تھی اس سے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ بولتا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ بولنے کی تو ویسے نفی کر دی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی، اور اس کو الہ نہ ہونے کی بھی دلیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو بولتا نہیں وہ الہ ہو نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہ کی خاصیات میں یہ بھی ہے کہ وہ بولنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو اپنا الہ بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ اہل سنہ نے جو کتابیں لکھی ہیں نا اللہ کی صفات کے بارے میں، خاص کر کے صفت کلام کے بارے میں، اس میں یہ بھی دلیل دیتے ہیں، قرآنی دلیل اللہ کے کلام کرنے کے بارے میں کہ اللہ کلام کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ سب کا الہ ہے، الہ العالمین ہے، تو الہ بات کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ادھر یہ بچھڑے کو انہوں نے الہ بنایا، حالانکہ وہ بات نہیں کرتا تھا، تو یہ اس کے الہ نہ ہونے کی دلیل بن رہا ہے یہ کہ وہ الہ نہیں، کیونکہ جو بات نہ کر سکے عاجز ہے، وہ عاجز، تو عاجز جو ہے نا وہ الہ نہیں ہوتا، بات کرنا اپنے اختیار کے ساتھ۔ اس لیے سلف کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کے بارے میں، لم یزل متکلما اذا شاء، کہ مجموع فتاویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ، لم یزل متکلما اذا شاء، تو اذا شاء یعنی اس اشارہ اس طرف ہے کہ یہ اختیاری صفت ہے، فعلی اختیاری صفت ہے، یہ جنس نو کے اعتبار سے قدیم ہے یہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ازل ہی سے صفت تکلم کے ساتھ متصف ہے، قدیم ہے، لیکن وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے بات کرنے پر قادر ہوتا ہے ہر وقت ہی۔ تو یہ ہے اہل سنہ کا موقع۔ ادھر یہ کلام بالکل ہی نہیں کرتا تھا، عاجز تھا، تو عاجز جو ہے نا وہ الہ بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل جو ہے نا دی ہے ان کے، یعنی ان کا رد کرنے کے لیے۔